صحابہ کے نام پہ ریلیاں اٹھتی ہیں نا ماشاءاللہ، عظمت صحابہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن مصیبت یہ کہ اس میں عظمت صحابہ بیان نہیں کی جاتی۔ ہاں بھائی یہ صاف سی بات ہے، میں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں بھائی، ہم تو بڑے شوق سے منتظر تھے کہ عظمت صحابہ ہوگی تو صحابہ کی شان بیان ہوگی، وہاں ہوتا ہے کہ گالیاں ہمیں دینے لگتے ہیں۔ ارے بھائی صحابہ کی شان بیان کرو، آپ شان صحابہ اور عظمت صحابہ کی ریلیاں اٹھاؤ، کس نے روکا؟ اٹھاؤ تو عظمت صحابہ تو بیان کرو۔ معلوم ہے کہ جو پتہ ہی نہیں عظمت صحابہ، تو قیامت کے دن تو صحابہ پکڑ لیں گے، ہمارے نام کی ریلی نکالتا تھا، گالیاں دوسروں کو دیتا تھا، ہماری عظمت کیوں نہیں بیان کرتا تھا؟ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، تو کہا مولوی حسن ظفر سے پوچھ لی ہوتی۔ میں مستقل فضائل پڑھ رہا ہوں صحابہ کے، اور میں نے طے کیا ہے پورے سال پڑھتا رہوں گا۔ 1100 صحابہ کی لسٹ میں نے تیار کی ہے۔ کتنے؟ 2-3 نہیں، جزاک اللہ، 2-3 نہیں، لوگوں کی کہانی 4 پہ جا کے ختم، کچھ کی 5 پہ جا کے ختم، کچھ کی زیادہ سے زیادہ 6 پہ، 6 بھی 7 میں بھی وہ 2-3 وہ لے آتے ہیں مصیبت، کہ جن کے لیے خود ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہیں یہ غلط نام لائے، یہ نکالو، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہیں اس نام کو نہیں لاؤ، کیوں لا رہے ہو اس نام کو، ہے نا؟ یعنی 5-6 سے آگے کہانی نہیں ہے، تو ہم دیں گے تمہیں فضائل، اب جب ریلی اٹھاؤ تو فضائل ہم سے لے کے جاؤ۔ کون ہے یہ حذیفہ یمانی؟ جن کا لقب ہے صاحب اسرار پیغمبر۔ ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ نام ہے، سرسری سا نام ہے، ذکر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ سلمان کا نام ہے، ذکر نہیں کرتے، جناب ابو ذر غفاری کا نام ہے، ذکر نہیں کرتے، عمار یاسر کا نام ہے، ذکر نہیں کرتے، حذیفہ یمانی کا ذکر نہیں کرتے۔ بھائی ذکر کرو نا۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب ذکر کریں گے تو پھنستے ہیں، جب ذکر کریں گے تو سرا کہاں سے جا کے ملے گا؟ علی ابن ابی طالب۔ اتفاق یہ کہ جتنے ہیں سب کے سب علی کے جانثار، تو بھائی صحابی تو ہیں نا، اور صحابی وہ جن کے بارے میں مستند روایات سب نے لکھی۔ جناب حذیفہ یمانی، کون ہے حذیفہ یمانی؟ حذیفہ ابن حسیل ابن عمرو، یمن کے نہیں ہیں، لیکن اہل یمن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے یہ حذیفہ یمانی کہلائے۔ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، ہمارے کا ہو گیا تھا، ایک مشکل میں زمانے جاہلیت میں الجھ گئے تھے، کوئی خون مون ہو گیا تھا، قتل وتل لڑائی وڑائی ہو گئی تھی، تو انہوں نے پیمان، عہد و پیمان باندھا تھا یمنی انصار تو بعد میں بنے نا، لیکن وہ یمنی جو وہاں رہتے تھے ان کے ساتھ، مدینے کے ساتھ جو یمنی رہتے تھے ان کے ساتھ، تو کہلائے حذیفہ یمانی۔ اب یہ حذیفہ یمانی اوائل میں اسلام لانے والے، انصار میں ہے نا، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، کون سے ایمان لانے والے؟ جنہوں نے وہاں جا کے 72 کے ساتھ وہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی نا عقبہ کے مقام پہ، بیعت عقبہ ثانی جو کہلاتی ہے، اس بیعت میں وہاں پہ ایمان لائے تھے جناب حذیفہ اور ان کے والد حسیل۔ اب یہ معاہدہ ایسا تھا کہ جنگ بدر میں یہ پابند تھے معاہدے کے، تو رسول نے دیکھا پریشان ہے حذیفہ، کیا بات ہے؟ جانتے تھے کہ حذیفہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے، جانتے تھے، کیا بات ہے حذیفہ پریشان کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے رسول میرا اسے معاہدہ ہے، ہم پیمان ہیں، ہم یمانی جس قبیلے کے میں ساتھ ہوں اور مکے والوں کے ساتھ، اور اب یہ جنگ آ گئی، لیکن آپ حکم کیجئے میں پیمان توڑ دیتا ہوں، معاہدہ توڑتا ہوں، جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ اب جنگ بدر کیسی جنگ ہے؟ صرف 313 ہیں، تو 2 گھوڑے تھے جناب، ہتھیار پورے نہیں تھے، اور اس جنگ میں اب وہ جناب حذیفہ لڑنے والے اس جوان، اللہ کے رسول کہتے نہیں اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، ورنہ یہ الزام لگائیں گے کہ تم نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا ہے۔ لیکن احد میں بھرپور حصہ لیا، اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہیں حذیفہ یمانی ساتھ، اور احد میں ان کے والد جناب حسیل شہید ہوئے، حذیفہ یمانی کے والد شہید ہیں ان کے۔ آئیے صاحب اسرار پیغمبر کا کیا مطلب ہے، جو سارا عالم اسلام جانتا ہے اس بات کو، اب وہ بتا دیں آپ۔ پہلے تو ان کا مقام سن لیجئے، یہ فرماتے ہیں جناب حذیفہ یمانی کہتے تھے لوگوں سے کہ اللہ کے رسول نے جو علم مجھے دیا ہے نا، بما کان وما یکون، حدثنی رسول اللہ بما کان وما یکون حتی تقوم الساعہ، اللہ کے رسول نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم ہے مجھے، جو ہوگا اس کا بھی علم ہے، حتی تقوم الساعہ یعنی قیامت تک کا علم۔ یہ دعویٰ تھا حذیفہ کا، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، اور یہ لکھا ہے تاریخوں نے کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر میں وہ علم تمہیں بتانا شروع کروں تو مجھے مارو گے۔
اگر میں تمہیں بتانا شروع کروں کہ رسول نے کیا کیا مجھے سکھایا ہے. اب یہ کون ہے؟ حذیفہ کو اتنا سکھایا ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت تک کی باتیں تمہیں بتا سکتا ہوں. اب اگر علی دعویٰ کرے سلونی کا تو حذیفہ یمانی کہتے ہیں میں علی کا غلام ہوں. تو جب حذیفہ غلام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اتنا سکھا دیا کہ تمہیں بتانا شروع کروں گا تو مجھے مارو گے، پاگل کہو گے، مجنون کہو گے، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے بتایا بما کان وما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے وہ سب علم اللہ کے رسول نے مجھے دیا. اس لیے لقب کیا ہے؟ صاحب اسرار. جناب حذیفہ یمانی کا لقب ہے صاحب اسرار پیغمبر. اچھا یہ وجہ، یہ قول نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. پہلے اہمیت سمجھ لیجیے حذیفہ یمانی کی. اتنا بڑا صحابی رسول کہ تمام تر اختلافات کے باوجود 13 ہجری سے مدائن کا والی بنا ہے. 16 ہجری معذرت 16 ہجری سے مدائن کے والی بنے، پھر وہاں سے ہٹائے گئے، دوسری جگہ کے والی بنے، پھر تیسرے دور میں پھر مدائن کے والی بنے. کیوں؟ مدائن کے لوگ ان کے سوا کسی کو قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ بس ہم حذیفہ یمانی کو جانتے تھے کہ صاحب اسرار رسول ہے. تو اتنے معتبر مستند صحابی حذیفہ یمانی، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کو جھٹلا دے. صاحب اسرار پیغمبر کیوں کہلائے؟ یہ سارا گراؤنڈ بنا رہا ہوں اور بتا دوں ان کے بارے میں. والی تو رہے یہ ایران کی جو فتوحات کا ذکر ہوتا ہے نا، جا کے تاریخ میں یہ بھی تو بتایا کرو کہ ان لشکروں کی قیادت کون کر رہا تھا، سربراہی کون کر رہا تھا. نہاوند کی فتح کا سہرا حذیفہ یمانی کے سر. رے کی سلطنت، رے سلطنت تھی، یاد رکھیے گا، سنا ہے نا آپ نے، رے سلطنت تھی پوری. رے کی سلطنت فتح کرنے والا حذیفہ یمانی، خوزستان فتح کرنے والا حذیفہ یمانی، اور جو اس وقت فارس کا علاقہ کہلاتا تھا اس کو فتح کرنے والا حذیفہ یمانی، اور یہ جو آج کل ہمدان کا علاقہ یہ سارا فتح کرنے والا حذیفہ یمانی. فتوحات کا تو ذکر کرتے ہو، ایسے تو دل فتح نہیں ہوئے. جب ایسا سالار گیا ہے تو اس نے دل فتح کیے ہیں. یہ حذیفہ یمانی ہے جس نے ساری فتوحات کی ہیں، اس کا نام نہیں ذکر کرتے ہو جو سالار ہے، جو لشکر لے کر گیا ہے. یہ جناب حذیفہ یمانی کی فتوحات، اس لیے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا. ان کو اس لیے وہاں مدائن کا ہمیشہ کے لیے والی، آخر تک والی رہے. مولا نے بھی والی رکھا. اور بتاتے چلیں آپ کو، اصل واقعہ بعد میں بتائیں گے، پہلے اور باتیں سن لیجیے جناب حذیفہ یمانی کے بارے میں. ربیعہ ابن مالک سعیدی آتا ہے، دوست نہیں ہے مولا کا، چاہنے والا نہیں ہے، لیکن آیا حذیفہ یمانی کا. جانتا تھا کہ حذیفہ یمانی کو سب باتیں معلوم ہیں. کبھی حذیفہ، یہ لوگ بڑے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، علی کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اور بھی کچھ دانشور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مبالغہ بہت ہے، غلو بہت ہے. آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے علی کے بارے میں، آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے اللہ کے رسول کی. تو جناب حذیفہ یمانی کہتے ہیں بس اتنا سن لے کہ اس امت کے جب سے حضور مبعوث ہوئے، جب سے لے کے آج تک کے سارے اعمال ایک طرف اور علی کا ایک عمل ایک پلڑے میں. تو علی کا وہ ایک عمل کا پلڑا بھاری ہوگا، ساری امت کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے، علی کا پلڑا جھک جائے گا. تو کہتا ہے تم بھی وہی نکلے، نہیں مانتا تمہاری بات کو، تم بھی علی کے بارے میں غلو کر رہے ہو، تم نے بھی ایسی باتیں کی. حذیفہ نے کہا بیٹھ، تجھے معلوم ہی کیا ہے علی کے بارے میں، سن جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ. اب ان صحابہ سے علی کے فضائل بیان کرنے میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے نا، صحابہ بیان کریں نا علی کے فضائل تو بات بنے گی نا. سن، خندق کے دن جب عمرو ابن عبدود اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق عبور کر کے آیا، بار بار چلا رہا تھا آؤ میرے مقابلے پر آؤ. اللہ کا رسول بار بار کہتا تھا کوئی جاؤ جنت کی بشارت دیتا ہوں، لیکن سراسیمگی پھیل گئی. کہتا ہے وہ جناب حذیفہ یمانی فرماتے کہ سراسیمگی پھیل گئی لشکر میں، کوئی نکلنے کو تیار نہ ہوتا تھا. علی کھڑے ہوتے تھے بار بار، پھر رسول دوسروں سے پوچھتے تھے کوئی نکلو، کوئی نہیں نکلتا تھا. علی نکلتے تھے. تو سن، جب کوئی نہ نکلا، علی گئے ہیں تو جانتا ہے جب علی جا رہے تھے لڑنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. صرف یہی نہیں، جب علی واپس پلٹے ہیں نا عمرو ابن عبدود
کا سر لے کے ہاتھ میں. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. تو ایک عمل ہوا نا, ایک ضربت ہے, ایک عمل. میں نے تو اس امت کا کہا تھا, سن رسول نے فرمایا کہ کونین کی عبادتوں سے, جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے علی کا ایک عمل. وہ جو ضربت ماری ہے وہ ایک عمل افضل ہے. اور پھر اسی خندق کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب آپ جانتے ہیں نا کہ سب سے بڑا لشکر آیا تھا کتنا, 15,000 کا پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے پہلے, اس کی تفصیل غزوے کی نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن جو خاص نقطہ جو پہلے بیان نہیں ہوا وہ بیان کر رہا ہوں. تو 15,000 کا لشکر محاصرہ کیا تھا نا جناب سلمان فارسی کے مشورے پر. خندق کھودی گئی تھی, خندق بنائی گئی تھی, اور مدینے میں محاصرہ 1 مہینے کا. کتنا؟ 1 مہینے کا لاک ڈاؤن, نکل نہیں سکتا باہر اندر والا نے. اور مدینے میں اندر بیٹھے ہیں بنی قریظہ جو ملے ہوئے ہیں ان 15,000 کے ساتھ. یہی وہ کیس ہے جس کے بعد بنی قریظہ کے سر اڑائے گئے تھے نا, غداری کی تھی انہوں نے, معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ, حضور کے ساتھ عہد شکنی کی, ان کے ساتھ مل گئے تھے. اب وہ انتظار کر رہے تھے, احزاب والے یعنی وہ لشکر والے انتظار کر رہے تھے کہ اتنا محاصرہ تنگ ہو جائے گا, اندر لوگ تنگ ہو جائیں گے نا, بھوک پیاس ساری شدت ہو جائے گی, مصائب و آلام, تو پھر بنی قریظہ اپنا کام دکھائیں گے, پھر ہم حملہ کریں گے. یعنی اندر توڑ پھوڑ ہو جائے گی, لوگ ٹوٹ جائیں گے, ادھر ادھر ہو جائیں گے, حمایت کم ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ ہو رہا تھا مدینے میں. لوگوں میں بے چینی شروع ہو گئی تھی, کسی کے بچے اکیلے تھے, کسی کی بیوی اکیلی تھی, کسی کے اماں ابا اکیلے تھے, مجھے گھر جانا ہے. تو اس لیے کہ اصل میں یہ جی چرانا چاہ رہے تھے, جنگ کے میدان سے یہ جی چرانا چاہ رہے تھے, الگ ہونا چاہ رہے تھے, جنگ کے میدان سے نکلنا چاہ رہے تھے. خیر, یہ 1 مہینے کا شدید محاصرہ, اس میں رات کے ایک حصے میں عبادت کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے جو کفار کے لشکر میں جائے اور وہاں کی خبر لے کے آئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اور جنت میں میرا ہمسایہ بنے. کتنی بڑی بشارت. حذیفہ یمانی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں نکلا. تو اب حذیفہ یمانی فرماتے ہیں کہ تیسری بار اللہ کے رسول نے میرا نام لے کے مجھے بلایا, حذیفہ تم یہاں آؤ. حاضر وقت میں کہا حذیفہ تم جاؤ. اب تو حکم آ گیا نا, تو حکم تھا اس لیے میں گیا, جاؤ اور خبر لے کے آؤ. میں رات کی تاریکی میں گیا, اور وہ رات طوفان کی رات تھی, وہی طوفان, بارش, اڑ رہے تھے, خیمے میں اڑنا شروع ہو گئے, ان کے مویشی بھاگنا شروع ہو گئے, مرنا شروع ہو گئے, وہ ایسا شدید ہو. جب میں ان میں گھس گیا تو ان کا سردار گھوڑے پہ دوڑ رہا تھا, جگہ طرف نہیں, ناقے پہ بیٹھا ہوا دورہ کر رہا تھا. اب سردار کون ہے بھائی, جا کے دیکھ لینا, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. حالانکہ ہر تاریخ نے لکھا ہے کہ جنگ احزاب میں, جنگ خندق میں ان کا سردار کون تھا, لیکن میں کیوں نام لوں؟ کبھی کبھی اشارہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. بلیغ کوئی خوف ووف نہیں, کوئی ڈر ور نہیں ہوتا, لیکن بلیغ ہوتا ہے اشارہ. پہ خود جا کے دیکھ لو, مجھ سے کیا پوچھ رہے, جا کے دیکھ لو کون تھا, یہ واقعہ بھی پڑھ لو. تو حذیفہ یمانی نے آواز سنی, دوڑ رہا تھا لشکر, کہتا خبردار ہوشیار رہنا, اپنے پڑوسی سے ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ ان کا آدمی ہو, ایک دوسرے کی خبر رکھنا. رات تاریخ ہو گئی, طوفان آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. تو حذیفہ کہنے کا مجھے خوف ہوا کوئی مجھ سے نہ پوچھے, اس سے پہلے کہ مجھ سے پوچھتا میں نے پڑوسی سے پوچھا تو کون. تو اس نے گھبرا کے جلدی اپنا پورا شجرہ مجھے بتا دیا, فلاں ابن فلاں ابن فلاں. اس وقت تو کون؟ تو مجھ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, کیونکہ میں تو سب سے پوچھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ آنے کے بعد رپورٹ کسی اور کو مت دینا, سیدھے میرے پاس آنا. راستے میں کوئی کچھ بھی پوچھے اسے بتانا نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ پہلے والا بھی ایک اللہ کے رسول کے صحابی ایک کام دکھا کے اپنا جا چکے تھے ماشاءاللہ, تو ان میں آپس میں اعتماد ختم ہو چکا تھا. تو چیخ کے ان کے سردار نے کہا اپنا سامان سمیٹو, نکلو, ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. بنی قریظہ نے ہم سے بغاوت کی ہے. بنی قریظہ کو ان پہ اعتبار نہیں رہا تھا, ان کو بنی قریظہ پہ اعتبار نہیں رہا تھا, اور یہ اپنا بوریا بستر سمیٹنے لگے. جناب حذیفہ یمانی اللہ کے رسول کی خدمت میں بتایا کہ بھائی یہ حال ہے اس کا, تو وہ تو بھاگ رہے ہیں اپنا سامان وامان اٹھا کے, رفو چکر ہو رہے ہیں. یہ اس طرح سے قریب آتے گئے. اب آئیے وہ اصل واقعہ. اب یہ پہلے اتنا منظر کشی کیوں کی, تاکہ آپ کو کچھ 1-2 واقعے تو یاد رہ جائیں گے نا جناب حذیفہ یمانی کے, ایک پوری شخصیت سامنے آ جائے نا کہ یہ ہے صحابی رسول. ایسا ہے کہ میں خالی صحابی نہیں کہہ رہے, ہم تمہیں پوری تاریخ بھی بتا رہے ہیں ان کی. یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے 5 مجلس سے مجھے اور بھی صحابہ کا ذکر کرنا ہے, صحابہ کا ذکر کرنا ہے بھائی. اب تو صحابہ کے ذکر کریں گے, تھوڑے دن بعد اعلان ہوگا ان سے صحابہ کا ذکر بند کراؤ. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم ہر میدان کے آدمی ہیں بھائی. 1400 سال سے سارے میدان ہم نے دیکھے, لیکن خدا کی قسم کبھی میدان چھوڑا نہیں ہے.
کبھی نہیں سنا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. اب سمجھ میں آئے کہ حذیفہ یمانی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں وجہ بتا رہا ہوں. وہ نام ہاں حذیفہ یمانی تھے، ایک واقعے کا مجبوراً ذکر کرنا پڑتا ہے. اب وہ واقعے بتا رہا ہوں کہ جو سب ذکر کرتے ہیں. اب تک میں نے وہ بتایا جو دوسرے ذکر نہیں کرتے، ہم ذکر کر رہے ہیں تاکہ بتا دینا کہ سبب کیا ہے. ورنہ ان کا بھی ذکر کرو نا، چھانٹ کے کیا بتائیں. بس آپ کو ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. خیر ختم کرتے ہیں. تبوک، غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے اور سنیۃ العقبہ گھاٹی کا نام ہے تاریخ میں. مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک علاقہ ہے پہاڑی، اور ایک مقام پہ اوپر جب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو بڑا راستہ کم ہے. ایک اونٹ یا بمشکل 2 ناقے گزر سکتے ہیں اس گھاٹی سے. منصوبہ تیار ہے. منافقین چہروں پہ نقابیں ڈال کے گھاٹی پہ چھپ کے بیٹھ گئے. ریکی کی بھی ہے، معلوم ہے کہ کس وقت پہنچے گا یہاں قافلہ حضور کا. رات کے وقت پہنچے گا، ہے نا. یہ آج کی بات نہیں ہے، اس وقت بھی ریکیاں ہوتی تھی. ریکی کی ہے، اللہ کے رسول کی ریکی کی ہے، تاریخی واقعہ. اور کہ اب یہاں پہنچیں گے تو بڑا پتھر گرا دیا جائے گا ناقہ بدکے کا. نیچے گھاٹی ہے، معاذ اللہ گھاٹ جب وہ بدکے بھاگے گا ناقہ بھی گرے گا. اور ناقے کی مہار تھامے ہوئے ہیں اس مقام پہ حذیفہ یمانی. آگے ہے نا حضور، آگے جا رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں اور کچھ فاصلہ ہے باقی لوگوں سے. حذیفہ یمانی، اللہ کے رسول کو اللہ نے علم دے دیا کہ آپ کے لیے سازش تیار ہے. 12 اور کہیں 13 افراد یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کام کرنے والے. دیکھیں ان کی سازش کیسے ناکام بناتے ہیں ہم. رات کی تاریکی ہے، بادل ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ جو ہی اللہ کا رسول اس گھاٹی سے قریب ہوا بجلی چمکی. تو وہ جو چھپے بیٹھے تھے ان کی جھلک ظاہر ہو گئی. اب لاکھ ماسک پہن لو، اللہ کے رسول سے کہاں چھپو گے، ہے نا. اب کیا کریں، آج کے اصطلاحیں یاد ہو گئیں. اب یہ اصطلاحیں یاد ہیں، کیا کیا جائے. تو کچھ بھی کر لو. اللہ کے رسول کیسے، جو اللہ کے رسول نے نام لیے فلاں 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 بیٹھے. حذیفہ یمانی کا یہ لوگ ہیں کہاں، اور سب کے نام بتا دیے. یاد رکھو اور خبردار کسی کو بتانا مت. منافقین کے نام بتا دیے. حذیفہ یمانی اس لیے کہلائے صاحب اسرار پیغمبر. یہ مشترک واقعہ ہے، الگ الگ نہیں ہے. نہ بتاؤ اور بات ہے تو صحیح نا، کیوں چھپاتے ہو جب نام بتائے ہی نہیں. جناب حذیفہ یمانی کو اللہ کے رسول کا حکم، لوگ پوچھتے تھے نہیں پوچھتے تھے، وہی میرا نام تو نہیں. ارے بھائی کیوں پریشانی ہے، نام ہے کہ نہیں ہے. اب نہیں تھے تو پوچھ کرو. اللہ کے رسول نے تو ان کا بتایا جو تھے، نام بتا دیے تھے. تو اب لوگوں کو بے چینی تو رہتی تھی نا. تو یہ دیکھتے تھے مدینے کے لوگ کہ کس کے جنازے پر حذیفہ حاضر نہیں ہوتا. یہ ہے صاحب اسرار پیغمبر. سب منافقین کے نام آتے. مدینے کے لوگ دیکھتے تھے کو مرتبہ حذیفہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، حذیفہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. جس کے جنازے پہ نہیں آتے تھے نا، سب کی کہانی کھل جاتی تھی.